اس ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق رکھتے تھے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور انہیں حبشی کیوں کہا جاتا تھا، وہ کس کے غلام تھے اور پھر انہیں کس نے خرید کر آزاد کیا تھا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد کس ملک میں انہوں نے سکون اختیار کر لی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامتہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث حاکم رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ان کو اصحاب صفا میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے، اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر سخت سزائیں دیں، جن کا تذکرہ ہم بھی کریں گے۔ ان کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے مؤذن رہتے اور سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے اور نماز کا وقت آنے پر اذان پڑھتے تھے۔ بہت کم کبھی ایسا ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو اور نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کسی نے اذان دی ہو۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوتے تھے اور نماز کے وقت اذان پڑھ دیتے تھے، جس سے وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس مسجد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں ایک غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں۔ لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعاً علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے یعنی سردی کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسوں۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے
تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے 4 ہیں۔ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں سے سبقت کرنے والے، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک رات میں یا دن میں جب کبھی بھی میں نے وضو کیا تو اس کے بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المؤذنین فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 3 عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 4 اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 5 صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 6 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نمبر 7 مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا، سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی سب کو مشرکین مکہ نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرہیں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرہ گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا کر سینے پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات و عزا بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کا صرف یہ ایک جواب دیتے جاتے تھے کہ احد احد یعنی معمور برحق ایک ہی ہے، اسے چھوڑ کر لات و عزا کو نہیں پوج سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بلند ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے کہ احد احد یعنی معبود برحق ایک ہی ہے۔ دن بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین میں لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا سزا دینے لگتا تھا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے تھے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے تو اس طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا کہ تو نے ہی اس کو بگاڑا، لہذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑوا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور بھی ہے اور تیرے دین شرک پر جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 6 غلام اور خرید کر آزاد کیے جو اسلام قبول کرنے پر مارے پیٹے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت کے غلام تھے، اس نے ان کا معاملہ امیہ بن خلف کے سپرد کر رکھا تھا، اس نے وکیل بن کر اس عورت کی طرف سے معاملہ کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خازن بھی۔ کوئی ضرورت مند جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر ہی دیتے تھے۔ عبداللہ الحزنی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے آپ کو اللہ نے نبوت دی اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کرنے کی خدمت میرے ہی سپرد تھی۔ یہ خرچہ ضرورت مندوں سے متعلق تھا،
جو لوگ باہر سے آتے یا کوئی سائل آ پہنچتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے حکم ہوتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تھا تو آپ مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں قرضہ لے کر چادر خرید کر اس کو پہنا دیتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تھا تو آپ مجھے حکم فرماتے تھے میں قرض لے کر چادر خرید کر اس کو دے دیتا تاکہ وہ اپنے پہننے کے لیے کوئی کپڑا بنا لے۔ اسی انتظام کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا دھواں پہنچے؟ پھر فرمایا اے بلال خرچ کیے جاؤ اور عرش والے کی طرف سے کم ہو جانے کا خوف مت کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا اے بلال تنگ دست ہو کر مرنا اور غنی ہو کر مت مرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تم ایسا کرو کہ جب ضرورت درپیش ہو مجھ ہی سے قرض لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ غرض میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو میں اس سے قرض لے آتا اور ارشاد عالی کی تکمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا کہ وہیں مشرک چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ 4 روز باقی ہیں، اگر مہینہ کے ختم تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض کے عوض غلام بنا لوں گا اور اسی طرح تو بکریاں چرایا پھرتا کرے گا جیسا کہ پہلے چرایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر بڑا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کو تنہائی میں نماز عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاجرہ ہے اور حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اس وقت اس کا قرض ادا کرنے کا فوری انتظام ہے، نہ میں کھڑے کھڑے کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرک ذلیل کرے گا اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سننا ہوں گی اور ذلت برداشت کرنا ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گیا۔ سفر کے ارادے سے تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا لیا اور صبح کا منتظر رہا۔ یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جس پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ جل شانہ نے تمہارے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ فدق کے رئیس نے یہ ہدیہ مجھ کو بھیجا ہے، یہ اونٹنیاں اور سارا سامان جو ان پر لدا ہوا ہے لے جاؤ اور قرض ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور ان اونٹنیوں کو ماں ان کے سامان کے خوشی سے لیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مسجد ہی میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو سارے قرضے سے صدقدوش فرما دیا اور اب ذرا سا بھی قرض باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ہو۔ میں اس وقت تک گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ وہ تمام دن گزر گیا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پھر دریافت فرمایا کہ وہ باقی مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کچھ موجود ہے، ضرورت مند نہ آئے اس لیے ختم نہ ہو سکا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو مسجد ہی میں آرام فرمایا اور گھر میں تشریف نہ لے گئے۔ دوسرے روز عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے یا سب ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عنایت فرمائی اور وہ سب مال ختم ہو گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھبراہٹ سے گھر میں تشریف نہ لے گئے تھے کہ کہیں ایسے حال میں دنیا سے روانگی کا وقت آ جائے کہ تھوڑا بہت مال اپنی ملکیت میں ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ وہ سب مال ختم ہو گیا تو آپ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خازن اور مصاحب خاص تھے، اسی وجہ سے ان کو بھی آپ کے ساتھ تکلیفوں میں مبتلا رہنا پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کسی کو ایسا نہ ڈرایا جائے گا، اور حقیقتاً مجھے اللہ کے بارے میں اس قدر ایذا دی گئی ہے کہ کسی کو اس قدر ایذا نہ دی جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے جاندار کی خوراک میں سے صرف اتنی چیز تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں چھپی ہوئی تھی، یعنی پورا ایک ماہ میں نے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی چیز کھا کر گزارا کیا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر باش تھے۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تمام جہادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں بہت آگے تھے، اور اسی جذبے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر قول و فعل کو معلوم کرنے اور محفوظ رکھنے کی خاص کوشش کرتے تھے۔ مگر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی سبق لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے موجود نہ ہونے پر، اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود ہوتے تھے، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں محفوظ ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال، کیا تم کو معلوم ہے کہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح میں مشغول رہتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کچھ کھایا جاتا رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے اب یہ ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اور میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔
یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور وہی بات کہی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ اب میں باقی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جواب دیا جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ ان کو روکنا چاہا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں مزید قیام کرنے سے انکار فرما دیا، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں دل نہ لگتا تھا، کیونکہ پہلے ان کے سامنے ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے، جبکہ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ خلافت میں عرض کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا رہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اذان دیتا رہا اور ان کے روکنے سے رک گیا یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی، اور ان کی بات اس لیے ماننا پڑی کہ وہ میرے محسن خاص تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اب جہاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے مجاہد ہو کر ملک شام چلے گئے۔ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو ان کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ اس دن جیسا کبھی نہ روئے تھے۔ اس تیاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام جانے سے روکنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو روک لیجئے، اور اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں اللہ کی طرف یعنی اس کے دین کے لیے جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، چنانچہ وہ چلے گئے اور پوری زندگی پھر ملک شام ہی میں رہے۔ الحاصل اس میں سیرت لکھنے والوں کا اختلاف ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ملک شام چلے گئے تھے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ان کی مدت خلافت گزار کر تشریف لے گئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا، جس کا تذکرہ اصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی ابو رضیہ خشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی خلان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نکاح کا پیغام دینے آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ جل شانہ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام سے نوازا، ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی کی دولت بخشی، ہم تنگ دست تھے، ہم کو اللہ رب العزت نے مال نصیب فرمایا، اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہمارا پیغام رد کر دو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبیلہ بنی خلان کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ ان کے نکاح کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اولاد ہونے کا پتہ نہ چلا۔ صاحب اسد الغابہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے اور یہ کیسی محبت ہے
کہ ہم سے ملنے کبھی مدینہ نہیں آئے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس مدینہ آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور اسی وقت مدینہ کے لیے سفر باندھا اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ باقی صحابہ کرام بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کی فرمائش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے کو ٹال نہ سکے اور فجر کی اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے، اور یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کسی دن اس قدر رونے والے مرد و عورت نہیں دیکھے جس قدر اس روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر روئے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ اب جب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے تو جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو روتے ہوئے اٹھے اور دوبارہ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرے میں دفن ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف موزن بلکہ سید الموزنین کے عہدے علیہ پر فائز رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار بھی رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ ان کے سرہانے کھڑے رو رہی تھیں جبکہ وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا، آج میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی ہے اور میں اپنے محسن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملوں گا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے ذریعے ہماری بھی بخشش ہو۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔